ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں، ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں، بولے بھائی ٹھیک ہے۔ دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا۔ اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت، اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ۔ لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں۔ تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی؟ نہیں پڑھیں گے۔ ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی، اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں، دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں، درجنوں فرقے ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، آپس میں محبت سے رہیں۔ عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا۔ بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے، تو توحید پرست، مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل، اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی، تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی۔ تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو، کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا، اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں۔ شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں، بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے، مشہور حدیث ہے۔ راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم پڑھیں گے نماز۔ دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھئی نبی نے تو اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا بھئی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی، کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے جب منع کر دیا تو ان یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز۔ اور جب انہوں نے مقام پہ عصر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے عصر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے۔ تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث
کے مطابق پڑھنا واجب ہے, ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی, اپنی اپنی رائے پر عمل کیا, نبی کے پاس پہنچے, نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں, بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے, مسجدوں میں 2-2 3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا, چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے, بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو معتدل نہیں ہے, جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے تو ان میں بھی کچھ ہیں, تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, میں تمیز سے ملتا ہوں, چائے پلاتا ہوں, سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری, بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, ہاں بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, منڈی والان خالے دیغت میں خوندی کڑے دے, چائے پیئیں, وعلیکم لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھے, وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھے, ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا, کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا, بولو نا بھائی, ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بھڑکیں گے, پھر مار کٹائی, دنگا مستی, یہ سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے, بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں, سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے, اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں, امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں, ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے, الحمد سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا, مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں, حضرت عمر کو مانتا ہوں, حضرت عثمان کو مانتا ہوں, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو, اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی, بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ, تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں جاتا وہ, اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ, لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا.
ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے, کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا, تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے, تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا, ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے, ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل, ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں, تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا, کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا, بھائی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا, تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں, تو وہی تو ہو گیا, نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم, تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا, لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے, آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے, بنائے جا رہے ہیں, فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا, کسی نے بریلویت کا نام دے دیا, نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے, جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے, جو آج تک قائم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک, اہل بیت کو اور حضرت علی کو دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا, ان کے اپنے اصول ہیں, وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں, وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے 12 امام ہے, وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے, جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے, تمام صحابہ کو ماننا ہے, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں, لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا, اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ مسلم ہیں, اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا, غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو, وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہم تو مسلم ہیں, وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں, اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں, ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے, زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا, وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے, اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو, اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا تو وہ مطلب ہے, یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے.
उड़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। अच्छा, छालियां भी आ गई, मीम से बहुत आ रही हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं शहद लेने गया तो मैं चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, बहुत हाइट पे, एक यानी 1000 फुट बुलंदी पे शहद के लिए मैं बलूचिस्तान के पहाड़ पे चढ़ा। शहद का छत्ता मैंने कहा अपने हाथों से काटूंगा मैं, शौक है हमें इस तरह की हरकतों का। अब बहुत ऊपर हम चढ़ गए, फिसलने का खतरा था, धड़ाम से नीचे आता। तो जब छत्ता काट रहा था मैंने कहा ऐसा ना हो कि प्रोग्राम तो उड़ ना जाए, कहीं पांव फिसले और प्रोग्राम लोग कहें प्रोग्राम तो उड़ गया, क्योंकि वीडियो भी बन रही थी। तो अब आप लोगों को समझाओ नहीं बढ़ गया, एक्चुअली बहुत इसके बुरे माना है और फलाना है। ओ भाई, किसी का जहन उस बुरे माना की तरफ नहीं जा रहा। तो जबान बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है और उसको जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अहले सुन्नत वल जमात थे, शॉर्ट में लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी। अब आप ये कहें मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं किसी फिरकों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूं, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। वो कहे मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या हूं, खालिस मुस्लिम। तो अगला पूछेगा ना कि आपके अकीदे क्या हैं, आप हजरत अली को दीगर सहाबा पे फजीलत देते हो, आप मुता को जायज़ समझते हो। वो कहे नहीं। उससे कहा जाए आप हर वक्त 2 नमाजें इकट्ठे करने के कायल हो, ज़ोहर हमेशा जैसे शिया लोग पढ़ते हैं, वो कहेगा नहीं। तो इसी को तो सुन्नी कहा जाता है जो ये काम नहीं करते। आप सब सहाबा को मानते हो, हाँ जी मानता हूं, तो यही तो सुन्नी है, इन्हीं को तो सुन्नी कहते हैं। क्या नहीं, मैं सुन्नी नहीं, मैं मुस्लिम हूं। तो भाई जो अकीदे आपके हैं, इन शॉर्ट उसको सुन्नी कहा जाता है। तो इसमें क्या तकल्लुफ है, मुंह से फूट दो कि मैं सुन्नी हूं, मान रहे हो उन्हीं अकीदों को। तो इसी के तो लोगों ने आसानी के लिए इन शॉर्ट क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी कहना शुरू कर दिया। अब आप इसलिए नहीं कह रहे अपने आप को सुन्नी कि मैं फिरके की छाप नहीं लगाना चाहता। भाई छाप लगाना चाहो या नहीं चाहो, पब्लिक जो इन अकीदों का हामिल होता है, पब्लिक उसको सुन्नी ही समझती है। तो आप बोल दो मैं सुन्नी हूं, कुछ नहीं होता, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मौके पे बिला वजह नहीं चीखते फिरोगे मैं सुन्नी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं यूं हूं। जब जरूरत पड़े तो कहा जा रहा है ना, बिला वजह थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है। और आसान मिसाल, बर्रे सगीर में जब अहमद रजा खान बरेलवी आए और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया, ख़ास जो उनके मखसूस अकायद थे वो सही थे गलत थे, उस पर बहस में तो मैं जा ही नहीं रहा। उसके बाद एक ख़ास मकतबा फ़िक्र वजूद में आया कि भाई रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना है और तीजा करना है, 40वां करना है, जो भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़। अब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं तो लोगों ने कहा ये वाले जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया, जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे। तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतबा फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने बाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे। चाहे जिस मदरसे से भी फारिग हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है, देवबंदी। क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना, आसानी देख रही है, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप्थ में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट बताओ क्या हो तुम। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया, भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिया। अब आपके यहां कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, एटीट्यूड के खिलाफ है ये, डुबो के खाना ना, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं। आपका एक ये सोच है, आपको रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं, इधर तवज्जो मेरी तरफ। आपको रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये पूछोगे? अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप, हमारा कोई फिरका विरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? वो क्या कहेगा, मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूं आपको? वो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बोलो ना क्या हो गया, यही कहेगा ना वो।
وہ جواب میں کہتے دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں, ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ سنی, بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے, منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہے. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں, آپ بتاؤ کیا ہو, آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو, میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتب فکر کیا ہے, کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں؟ کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں؟ ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دیں نا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں, گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں, آپ بتائیں مسلم ہیں. وہ دیں گے رشتہ؟ بولے پتہ نہیں کس قسم کا آدمی, ہم کہتے ہو ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا. تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں, کچھ تیجے 40 میں کو مانتے ہیں, کچھ تیجے 40 میں کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس نام کو, اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. وہ اگر کہتے میں بریلوی, چل بھائی ٹھیک, رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے, جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے, بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے, کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے, اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے, 200 سال بعد والے الگ, آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ. خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے, مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے, تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا, شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے ہی نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی میں بدعتیں آ گئیں, کسی میں بدعتیں کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا. کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں, جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی, اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سجدہ سہو نہیں, پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا, اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا, ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا, ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے, ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلم ہے, اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ صحیح نام, یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی, جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہ دنیا میں چلا ہے صدیوں.
بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف 2 دوسری طرف, کچھ میں 3 ایک طرف 1 ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے, جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے, یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا, امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے, یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے, یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے, بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا, انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو وہ اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا, تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو, حالانکہ غلط بات ہے, کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے, وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے, کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر, کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں, یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے, یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے, کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں, تو کیا مطلب وہ غیر مسلم ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں, یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو, جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی, دوسری میں تعویل کی, کسی نے دوسری کو ترجیح دی, اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے, اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں, پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا, لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی, یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت, جملہ کمپلیٹ کریں, نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں.
ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو اثر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے, اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے مطلب کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا, دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں, گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقہ واریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہے, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی, انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے, تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے, ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی, بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. یہ جو کھلے عام ہر شخص کو ہر ایک کی سننے کی اجازت دی جا رہی ہے, اگر آپ مذہب
سے باغی ہیں تو پھر آپ جس کو چاہیں سنیں. ہم تو آپ کو کہیں گے کہ پھر سنو, عیسائیوں کو بھی سنو, ہندوؤں کو بھی سنو, اور ان لوگوں کو بھی سنو جو اللہ کے منکر ہیں, لیکن ان کو بھی سنو جو اللہ کو مان, پھر خود فیصلہ کرو. لیکن اگر ایک تحقیق کے بعد آپ آ گئے اس طرف کہ میں اسلام کو درست مانتا ہوں, تو پھر اسلام نے جو آپ کی باؤنڈری کھینچی ہے نا, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ باؤنڈری کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو بھی اجماع کے خلاف جا رہا ہے, امت کے متفقہ فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے, اس کے پاس آپ کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک آدمی کے بیان سن کے آپ کو اس کے علاوہ سارے مکھنچو لگنے لگے ہیں, تو چاہے وہ کیسی ہی تحقیق پیش کر رہا ہو, آپ کو اس کی تقریریں سننے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. علماء کی جو اختلاف رائے ہوگا نا, وہ شریعت میں معتبر ہوگا. ہر آدمی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک جعلی حکیم کسی کا علاج کر کے اس کو ٹھیک بھی کر دے تو بھی ثواب نہیں ملے گا, اور ایک صحیح مستند حکیم علاج کرے اور قضاء الہی سے بندہ مر گیا تو بھی اس کو علاج کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ جعلی جو ہے علاج کا اہل نہیں ہے, اتفاق سے اس نے صحیح دوا دے دی, اور جو صحیح ہے, مستند ہے, وہ علاج کا اہل ہے, اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا, پھر بھی غلطی ہو گئی. اسی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں اذا اجتہد المجتہد, مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے, ہر انجینئر پروفیسر کے بارے میں نہیں ہے, مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے, فإن اصاب, درست نتیجے تک پہنچے گا, فلہ اجران, 2 اجر ملیں گے, وإن اخطأ, غلطی کرے گا, فلہ اجر واحد, تو بھی 1 اجر ملے گا اس کو. یہ مجتہد کے بارے میں ہے, انجینئروں اور پروفیسروں کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ ان کو کام ہے, وہ جس فیلڈ میں انجینئر ہیں, وہ الیکٹریشین ہے, تو جاؤ لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرو بھائی جا کے. تم میکینک ہو تو ٹائر نکالو, انجن صحیح کرو لوگوں کے جا کے. ایک چیز کہ آپ اہل نہیں ہیں اور آپ آگے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی رفع الدین کی تحقیق, کبھی جناب عقیدہ یہ والا ہونا چاہیے, کبھی مہند المفند پہ اعتراض. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی اہل حدیث کا باقاعدہ عالم ہونا, جس کو علماء اہل حدیث مانتے ہوں, اس کے جواب دینے کے تو ہم مکلف ہیں, اور میں دیتا بھی رہتا ہوں. انجینئر اور پروفیسروں کے ہم مکلف, بولو بھائی, نہیں ہے. پھر بھی میں دیس لے دیتا ہوں کہ لوگ خون پینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ان لوگوں کی منافقت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہے ان لوگوں کی منافقت. تو کس قدر غلیظ الفاظ استعمال کیے مورث الولی تھانوی کے بارے میں, اتنے بڑے بر صغیر کے بزرگ, اتنے بڑے. یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں اتنی, آپ جا کے اپنے باپ سے پوچھو, دادا سے پوچھو, آپ کو اسلام کس نے پہنچایا, سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے علماء دیوبند سے ملیں گے.